بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر 6 ویلاگ نمبر 490، پیج ہے 529، جنگ کا آغاز اور سپہ سالاروں کی یک کے بعد دیگر شہادت، یہ مین ہیڈنگ ہے اس کا، اور اس کے ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں تقریباً 5 ویلاگ۔ یہ چھٹا ویلاگ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ چل رہا ہے معرکہ موتا۔ تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرانہ، تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشان، تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیان، ابر کے ہاتھوں میں رہا وارے ہوا کے واسطے، تازیانہ دے دیا بر کے سرے کوہسار نے، اے ہمالا کوئی بازی گاہ ہے تو بھی جسے دست قدرت نے بنایا ہے عناصر کے لیے، ہائے کیا فرط طرب میں جھومتا جاتا ہے ابر، فعل بے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے ابر۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ ناظرین جنگ موتا، معرکہ موتا تو کچھ حصہ بیان کر چکے ہیں، کچھ باقی حصہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جنگ کا آغاز اور سپہ سالاروں کی یک کے بعد دیگر شہادت، یہ اس کا کچھ حصہ بیان ہو چکا ہے، کچھ باقی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں الحمدللہ۔ حسین جنت دا بادشاہ، حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے دل دی تختی دے تخت اُتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارا، حسین بھائی حسن دا پیارا، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمانہ بدلے، ساکی بدلے میں خانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ ایک دوسری روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان اس طرح مروی ہے کہ میں بھی اس غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ تھا، ہم نے جعفر بن ابی طالب کو تلاش کیا تو انہیں مقتولین میں پایا، اور ان کے جسم میں نیزے اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم پائے۔ نافع سے عمری کی روایت میں اتنا اور اضافہ ہے کہ ہم نے یہ سب زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں پائے۔ اس طرح کی شجاعت و بصالت سے بھرپور جنگ کے بعد جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی شہید کر دیے گئے تو اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پرچم اٹھا لیا اور اپنے گھوڑے پر سوار آگے بڑھے اور اپنے آپ کو مقابلے کے لیے آمادہ کرنے لگے، لیکن انہیں کسی قدر ہچکچاہٹ ہوئی، حتیٰ کہ تھوڑا سا گریز بھی کیا، لیکن اس کے بعد کہنے لگے، اے نفس قسم ہے کہ تو ضرور مد مقابل اتر، خواہ ناگواری کے ساتھ خواہ خوشی خوشی، اگر لوگوں نے جنگ برپا کر رکھی ہے اور نیزے تان رکھے ہیں تو میں تجھے کیوں جنت سے گریزاں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ مقابل میں اتر آئے، اتنے میں ان کا چچیرا بھائی ایک گوشت لگی ہوئی ہڈی لے آیا اور بولا، اس کے ذریعے اپنی پیٹھ مضبوط کر لو، کیونکہ ان دنوں تمہیں سخت حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ انہوں نے ہڈی لے کر ایک بار نوچی، پھر پھینک کر تلوار تھام لی اور آگے بڑھ کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ ویلاگ یہاں کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ ہے جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں ہے، یہ ہے
نیکسٹ یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے. ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں. ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں. جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پر پڑے ہوئے ہیں. نبی کی نعتیں نبی کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں اسی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں. نبی کے ساتھی تو ہیں ستارے چمک رہے ہیں دھمک رہے ہیں. اے موتیوں کی لڑی صحابہ یہ کیا نگینے جڑے ہوئے ہیں. ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں.